إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم أزواجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور اس جامعہ کی پردہ نشین عزیز طالبات، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کئی ساری چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں اور ان جوڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی اپوزٹ چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ مجھے 11 بجے یہاں سے نکلنا ہے، اس لیے 20 منٹ کے اندر اندر 2-4 باتیں عرض کرنی ہے۔ کوشش کریں گے ہم کہ عمل کی نیت سے ان کو سنیں گے۔ جس طریقے سے اور چیزوں کے جوڑے ہیں، ایسے ہی انسانوں کے بھی جوڑے ہیں۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو مدینۃ المنورہ مکۃ المکرمہ کے مقابلے میں زمینی اعتبار سے زرخیز ہے۔ مکۃ المکرمہ میں کوئی باغات نہیں ہے، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مدینۃ المنورہ میں سردی بھی ہوتی ہے، وہاں باغات بھی ہوتے ہیں، وہاں زراعت بھی ہوتی ہے۔ اور مکۃ المکرمہ سے دوسری سائڈ طائف کی طرف جائیں گے تو طائف تو پورا کشمیر ہے، جیسا ماحول جیسے حالات کشمیر کے ایسا ہی طائف بھی ہے۔ تو مدینۃ المنورہ میں بھی لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، تو زیادہ تر کھیتی وہاں پر کھجوروں کی ہوتی تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ وہاں پر نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام کھجوروں کے پتوں کو کاٹتے ہیں اور دوسرا پتا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کے درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، ہم ان کے پتوں کو توڑ کر آپس میں جوڑ دیتے ہیں تو اس سے کھجوریں اچھی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بیکار کی بات ہے، اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ تو مطیع تھے، فرمانبردار تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے ہم غلام ہم محمد کے غلام۔ عید کے دن تو نعرے ایسے لگائیں گے اور جائیں گے شیو کر کے، نعرے لگائیں گے غلام رسول کے اور شکل بنائیں گے یہودیوں کی۔ ہم ایسے غلام ہیں، وہاں سے آئیں گے، عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے، شام تک ایک بھی مسجد میں نہیں دکھے گا۔ وہ واجب نماز تھی، وہ تو پڑھ کے آ گئے،
یہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ ساری فرض تھی، ایک بھی نہیں دکھائی دے گا۔ اور بعض دفعہ تو عید کے دن امام بیچارہ اکیلا ہی ہوتا ہے، کوئی مقتدی نہیں ہوتا ہے۔ کہاں ہو؟ انجوائے کر رہے ہیں، آج خوشی کا دن ہے۔ اور نالائقوں، شریعت نے خوشی اور غمی کے دن میں اور نمازیں بڑھا دی۔ خوشی کے دن کہا کہ عید کی نماز پڑھ لو، روزانہ 5 پڑھتے تھے، آج 6 بھی پڑھ لو۔ اور غمی کے دن کہا روزانہ 5 پڑھتے تھے، آج جنازے کی نماز بھی پڑھ لو۔ اور ہم خوشی اور غمی کے دن میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ایسے غلامان رسول ہیں، ہم ایسے عاشق رسول ہیں، نعرہ ہیں ہم عشق رسول والے، شکل نبی کے طریقے کے خلاف، شکل نبی کی شکل کے خلاف، لباس نبی کے لباس کے خلاف، بولنا نبی کے بول کے خلاف، چلنا نبی کے چلنے کے خلاف، زندگی کا ہر کام نبی کی زندگی کے خلاف، اور نعرہ ہم عاشق رسول ہے۔ عشق رسول زبان سے نہیں چلتا، اگر زبان سے چلتا تو ابو طالب ہم سب سے بڑا عاشق رسول تھا۔ اس نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کہ میرا بیٹی علی مر جائے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائے، وہ تھے عاشق رسول۔ لیکن رب نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے سب سے کم عذاب تیرے چچا ابو طالب کو دوں گا، صرف آگ کے جوتے پہناؤں گا۔ ہوگا کیا اس سے؟ کھوپڑی ایسے ابلے گی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ اور عاشق کیسا تھا؟ شب ابی طالب میں چاہتا تھا، بلکہ چاہتا نہیں تھا، اپنے عمل سے کر کے ابن کثیر نے لکھا ہے اس کو، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ رات کو بیٹے کو، نبی علیہ السلام کو ایک کونے میں، اپنے بیٹے کو دوسرے کونے میں، جب سب سو جاتے تھے پھر رات کو نبی علیہ السلام کو وہاں سے اٹھاتے تھے اپنے بیٹے کی جگہ، اور بیٹے کو اٹھاتے تھے وہاں پر۔ کسی نے دیکھ لیا اور پوچھ لیا، ابو طالب یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کوئی بھروسہ نہیں کہ منافق یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور یہ تنگ آ کر باہر سے آئیں گے اور رات کو حملہ کریں گے محمد پر۔ وہ حملہ کریں گے محمد پر، لیکن وہاں محمد نہیں ملے گا، وہاں میرا بیٹا ملے گا، اس لیے مرے گا میرا بیٹا، محمد بچ جائے گا۔ اسمائی شاہ کہا یس آز وین یہ ہے بگسا مرن تو بیا گسے بچن یس سنت رسول حفاظت کرے، کہ کوئی ہے جو کہے گا علماء بچ جائیں میں مروں گا؟ نہ آج علماء کرو زبان امس امامس پت پڑھے نماز ام سے کھڑے نیبر کرتے لکھ یہ کس امام کو ہے؟ جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اسی امام کو گالیاں دے دیں گے، اسی امام کو برا بھلا کہیں گے۔ جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں وہ علماء چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہوں، چاہے وہ حافظ ہو، قاری ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، حتیٰ کہ اگر وہ ناظرہ خاں بھی ہے، جو لوگ علماء کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، سن لو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مرنے کے بعد اس کی قبر کھود کر دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلے سے مڑا ہوا ہوگا۔ اور پھر جن لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، عیدگاہ سے نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کے گالیاں دے دیں گے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہوں گے، لیکن ہمارا تجربہ، میں بھی تو امام ہوں، ہمیں تجربہ ایسا کرتے ہیں لوگ۔ لیکن آج اگر یہ کہیں گے اس عالم کو جو تمہارے بچوں کو پڑھاتا ہے، جو تمہیں نماز پڑھاتا ہے، جو تمہارا مدرسہ چلاتا ہے، تمہارے بچوں اور بچیوں کو پڑھاتا ہے، اس بیچارے کو اس چیز کی تنگی ہے، یہ دور کرو گے دبنا نار لکھتے ہیں اس کیا ہو رہا ہو۔ لیکن وہ تھے جو یہ کہتے محمد بچ جائے میرا بیٹا قربان ہو جائے، لیکن خالی زبان درازی سے ناروں سے کام وہاں بھی نہیں چلا، کہا کہ آگ کے جوتے پہناؤں گا، کھوپڑی ابلے گی، اس لیے کہ اتباع رسول نہیں تھا۔ ادھر صحابہ کے درمیان میں اتباع رسول کتنا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ تو ایسے بیکار کی بات ہے، صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ اس سال کھجوریں کم ہو گئی، آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے کھجوروں کے نر اور مادہ کے پتوں کو آپس میں نہیں جوڑا تھا، کھجوریں کم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری دنیا ہے، تمہارے کام ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، مجھے نہیں اس بارے میں پتہ ہے۔ اگلے سال انہیں پھر وہ کیا تو کھجوریں اچھی ہو گئی۔ کھجور کے درختوں کے اندر بھی نر اور مادے، وہاں پر بھی جوڑے، جانوروں کے اندر جوڑے، زمین کے اندر جوڑے، ہر چیز کے اندر،
اسی جوڑے کو اللہ پاک نے انسانوں کے اندر بھی بنایا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے جوڑے بنائے ہیں، اور جوڑے ہیں مرد اور عورت کی شکل میں۔ یہ دنیا کا نظام دنیاوی اعتبار سے بھی دونوں جوڑوں سے چلتا ہے۔ اگر زنان مہنیو گرس مزن چائے نائی بنائی، بت نائی بنائی، مرد مہنیو سن پلاؤ نائی چھلی، نہ وہ دین کا کام کر سکتا ہے نہ دنیا کا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے سلیک بان مانز نہ سیوت لگے، سلیک گر تس کر نہ سیوزن، وہ گھر نہ دکان چلا سکتا ہے، نہ ملازمت کر سکتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ دین کا کام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ گھر کے پورے نظام کو، ایک جہاز کو، ایک پوری حکومت کو یہ عورت گھر میں بیٹھے بیٹھے چلاتی ہے، تب جا کے ہم ٹھاٹ سے کہتے ہیں اش پونس کماؤ۔ اگر یہ گھر کو نہیں سنبھالے گی کچھ نہیں کر سکتے ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ بچے پیدا ہونے کے بعد اگر یہ عورت کہے گی نوکروں تھا سچانا دودھ تھی، حالانکہ دودھ پلانا عورت کی ذمہ داری ہے، قرآن نے کہا ہے کہ دودھ تمہارا پلانا ضروری ہے، لیکن اگر وہ کسی عذر کی بنیاد پر کہے کہ میں نہیں پلا سکتی ہو، کوئی انا لاؤ جو اس کو ڈائپر بھی بدل دے گی، کپڑے بھی اٹھائے بھی دھوئے گی، سب وہ کرے گی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ گھر کے پورے نظام کو یہ عورت چلاتی ہے اور باہر کے نظام کو یہ مرد چلاتا ہے۔ جب یہ آپس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے تو دنیا کا کام چل جاتا ہے، ایسے دین کا کام بھی ہوتا ہے۔ دین اور دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اگر عورت یہ کہے گی تم جا نہیں سکتے ہو، میرے پاس بیٹھنا ہے، اور فون کرے گی آؤ میری ضرورت یہاں یہ ان کو پورا کروانا پڑے گا، تو یہ اس عورت کا احسان ہے جو گھر کے نظام کو چلاتی ہے، ہم باہر کے نظام کو چلاتی ہے۔ اور عورت کے ذمہ یہ ہے کہ اگر یہ مرد باہر نہیں جائے گا، یہ دفتر نہیں جائے گا، دکان پر نہیں جائے گا، کھیتی باڑی نہیں کرے گا، تو کھانے کے لالے بھی تو پڑ جائیں گے۔ اس عورت نے گھر کے نظام کو دیکھنا ہے، اس مرد نے باہر کے نظام کو دیکھنا ہے، تاکہ دونوں کی زندگی سکون کی چل جائے گی۔ لیکن جو مرد یا عورت ڈکٹیٹرشپ اختیار کرتا ہے، جو مرد اپنی عورت کو لونڈی بناتا ہے، اور جو عورتیں اپنے شوہروں کو غلام بنانا چاہتی ہیں، وہ گھر برباد ہوتا ہے، وہ گھر چلتا نہیں ہے۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، شادی ہونے کے فوراً بعد کہتے ہیں علیحدہ رہو، ہاں ٹھیک ہے علیحدہ بیٹھنا تمہارا حق ہے، لیکن یہ عقلوتا ہے اپنے ماں باپ کا، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جس باپ نے ماں باپ نے بڑا کیا ہے، آج بڑھاپے کے اندر ان کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جب عورت کے اندر ڈکٹیٹرشپ آئے گی یا لڑکے کے اندر ڈکٹیٹرشپ آئے گی، دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا۔ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، میاں بیوی کے نظام کو چلانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا حضرات صحابہ کرام نے کیسے زندگی گزاری ہے، اور صحابیات نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ دنیا کی زندگی کیسے گزاری وہ تو وہاں پر پڑھنا ہے ہم نے، چونکہ یہاں بنات کے مدرسے کا جلسہ ہے، لہذا اس حوالے سے کہ عورتوں نے دین کے کتنے بڑے بڑے کام انجام دیے، صرف 2-3 مثالیں میں عرض کروں گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ عمرے کی نیت سے چل پڑے۔ ابھی مدینۃ مکۃ المکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر تھے، حدیبیہ کے مقام پر۔ وہاں سے کفار مکہ آئے اور روک دیا، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں صرف مفہوم بتانے کے لیے، روک دیا تم آ نہیں سکتے ہو۔ کیوں نہیں آ سکتے ہو؟ یہ وجہ ہے۔ پھر وہاں پر صلح حدیبیہ ہو گئی، اس صلح حدیبیہ میں بہت ساری شرطیں آ گئی۔ ان خطرناک شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکۃ المکرمہ کا کافر مسلمان بن کر مدینہ منورہ جائے گا، مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی اس کو واپس مکہ مکرمہ بھیجیں گے کافروں کے ہاتھ میں۔ اور اگر خدا نخواستہ مدینہ منورہ سے کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آئے گا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ اس طرح کی اور سخت شرطیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نبی برحق نہیں ہو؟ ہاں جی ہوں۔ کیا ہم حق پر نہیں اور ہمارے مخاطب باطل پر نہیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ اس طرح کے اور چند سوال کیے۔ پھر وہاں سے بات نہیں بنے گی، گئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، ان کے پاس بھی یہی سوال کیے۔ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کے اندر یہ روایت ہے،
بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اس طرح کا طرز کلام کیوں اپنایا تھا، میں نے یہ سوالات کیوں کیے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی طے ہو گیا کہ ہمیں اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے، اور یہاں پر احرام باندھا ہوا تھا، اور احرام تب تک نہیں کھولنا ہے جب تک نہ عمرہ کریں گے، حلق کریں گے، تب تک احرام نہیں کھولنا ہے۔ یہاں تو طے ہو گیا اس سال واپس جانا ہے، اگلے سال آؤ گے، صرف 3 دن مکہ میں قیام کرو گے، 3 دن کے بعد واپس جاؤ گے، یہ شرط کے اندر سب کچھ لکھا گیا۔ اب جب سب کچھ فائنل ہو گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ احرام کھول دو، حلق کر لو، اور احرام کھولنے پر ہم دم دے دیں گے، ہدی جو ساتھ میں تو اس کو ذبح کریں گے۔ صحابہ نے سنا ہی نہیں۔ پھر دوبارہ آپ نے اعلان کیا احرام کھول دو، حلق کر لو، کسی نے نہیں سنا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر اعلان کر دیا احرام کھول لو، حلق کر لو، کسی نے نہیں سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ اپنے حجرہ مبارک کے اندر گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ امہات المومنین میں سے ایک بیوی ساتھ میں تھی، جا کر کہنے لگا حفصہ ان لوگوں، ان صحابہ کو کیا ہو گیا؟ میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں احرام کھول دو، حلق کر لو، لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا تھا۔ امہات المومنین جو ساتھ میں تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، یہ بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے ہیں، اور شرطیں اتنی سخت ہیں، ان کے دماغ پر اتنا بوجھ ہے کہ یہ سن ہی نہیں رہے آپ کے کام کو، آپ جو بول رہے ہو سن ہی نہیں رہے، لہٰذا آپ ایک کام کیجئے، آپ باہر جائیے اور اپنا حلق کیجئے اور احرام کھول دیجئے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، احرام کھولا، حلق کیا، صحابہ تڑ بتڑ سارے احرام کھول رہے، حلق کر لے تو چلے گیا۔ استاذ مکرم حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے درس میں فرمایا تھا امت پر اتنا بڑا احسان، امہات المومنین میں سے انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اگر وہ یہ مشورہ نہ دیتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ناراض ہو جاتے تو اللہ کا غضب آ جاتا۔ امت کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف ہو گیا کہ مرد اور عورت جب آپس میں ملیں گے تو غسل کب واجب ہوتا ہے اور کب واجب نہیں ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں اب، بعض کہتے ہیں تب، یہ تفصیل میں نہیں بتاؤں گا، اختلاف ہو گیا۔ کوئی صحابی اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دے پایا کہ کب غسل کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت ایک خاتون تھی اور اس کا نام تھا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے سوال لے کر، مستفتی ہیں، سوال پوچھنے والے صحابہ اور فتویٰ دینے والی ہیں صحابیات امہات المومنین۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا اس طرح سے ملاقات ہوئی اور اس طرح ہوا، اس کے بعد مجھے بھی غسل کرنے کا حکم دیا، آپ نے خود بھی حکم فرماؤ، آپ نے خود بھی غسل کیا۔ 2 مثالیں ہو گئی عورتوں کی۔ تیسری مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں رات کو گشت لگایا کرتے تھے۔ آج کے حکمران کیا گشت لگائیں گے؟ گامک سرپنچ شناسن، گامک نمبردار، سوچ دمن سب سے بڑا چودھری میں ہی ہوں، اور ادھر سے کہتے ہیں ہم قوم کی خدمت کے لیے آگے آئے ہیں۔ قوم کے خادم ہو، قوم کا خادم ہوتا ہے سید القوم خادمہم، قوم کا بڑا قوم کا سردار ہوتا ہے۔ یہ تو چوکیدار نہیں بنتے، یہ تو ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایسا تو ایسا، ایسے تو ایسا۔ مسلمان ہر بندہ چوکیدار ہے، ٹھیکیدار نہیں ہے۔ ہم چوکیداری کرتے ہیں، اور چوکیداری کا مطلب ہے مجھے یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا۔ یہ آج کے جو لیڈر ہوتے کہتے ہیں پہلے یہ جیب بھی بھروں گا، یہ جیب بھی بھروں گا، اس رشتہ دار کو بھی ساروں کو، گورنمنٹ کا سارا خزانہ اپنے خزانے میں ڈالے گا، کام اپنا بنتا باہر میں جائے جنتا۔
اس کو کیا لینا دینا ہے؟ جب پھر ووٹ لینے کی باری آئے گی تو آئے گا ہاتھ جوڑ کر. جو کام شریعتاً اس مسلمان کو کرنا جائز ہی نہیں تھا اس وقت پیار بھی پکڑتا ہے اور غیروں کی طرح یوں ہاتھ بھی جوڑتا ہے. ہاتھ جوڑنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. اور مسلمان آتے ہیں یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی ان کے آگے پیچھے لٹو کی طرح چلتے ہیں. بے ایمان لوگوں کے پیچھے تم چلتے ہو. یہ دہریے لوگ ہیں جو غیروں کی مشابہت اختیار کر کے اور ہمارے لیڈر بننا چاہتے ہیں اور ہمارے قائد بننا چاہتے ہیں، جن کا طور و طریق ہی غیروں کا ہو اور وہ ہماری قیادت کریں گے. پھٹے منہ ہو جائیں گے ایسے لوگ. قوم کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. ہم جب تک غیروں کے طریقوں پر چلیں گے امت مسلمہ ذلیل اور خوار ہوتی جائے گی. اور جب مسلمان واقعی مسلمان بنے گا اور واقعی مسلمانوں کا اور انسانیت کا لیڈر بنے گا، دیکھا قوم کیسے پھلے اور پھولے گی. یہ لیڈر بننا میں ناجائز نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ غیروں کی مشابہت اختیار کر کے جو لیڈری کیا کرتے ہو اس سے قوم غرق ہو جائے گی، بڑھے گی نہیں. ارے لیڈر تو عمر فاروق بھی تھے، ارے صدیق اکبر تھی بھی قوم کے خلیفہ بنے گئے تھے. خلافت کا کام کرنا، سیاست کا کام کرنا، قوم کی قیادت کرنا یہ ہٹ کر نہیں ہے. اور اگر کوئی دیندار سیاست میں آ جاتا اوہ یہ بنو کیفری کیا ہے جی دبن یہ بنو سرپنچ یہ بنو کھڑپنچ یہ لوگ ایم ایل اے بنن، ہاں یہ چور اور ڈاکو تمہارے لیڈر بنتے رہیں گے. ایسا ہی ہوتا رہے گا. اگر کوئی دیندار آئے گا دبن یہ گند اسے گند میں جائے گا نا کوئی اس گند کو نکالنے کے لیے. اگر پٹ کو صاف کرنے کے لیے کوئی پٹ میں اترے گا نہیں ہے تو پٹ صاف کیسے ہوگا؟ اس سیاست کی دلدل میں جب تک نہ کچھ امانت دار، دیانت دار، دیندار لوگ جائیں گے تو اس بربادی سے باہر نکالیں گے. یہ تو بڑا گند ہے. اس گند کو نکالنے کے لیے بڑی سیلاب کی ضرورت ہے. سیلاب آ رہا ہے، آتا رہے گا، پھر یہ صاف سارے کاڑا کڑچ سارا صاف ہو جائے گا. لیکن بہرحال جو ہیں ان کو قوم کی واقعی قیادت کرنی چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المومنین ہیں، وہ چکر لگاتے ہیں، رات کو جاتے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں رات کو مخبری کرنے کے لیے. کون کیا کر رہا ہے؟ صبح ٹھگناؤں تھانس میں صبح کرنا شکایت ہے. مخبری لوگ ایسے منافق لوگ ڈوب کے مر جائیں گے. لیکن اگر کوئی انسان رات کو گشت کرے گا اس لیے کہ میں دیکھوں گا کس کا چولہا جل رہا ہے کس کا نہیں جل رہا ہے، میں دیکھوں گا کس کے یہاں بستر ہے کس کے یہاں نہیں ہے. گاؤں دیہاتوں کے اندر نہیں ہوتا ہے، شہروں کے اندر دیکھ لینا چاہیے. سردیوں میں بیچارے فٹ پاتھ پر بغیر کمبل کے سوتے رہتے ہیں. اور میں ایک دن جموں کی گلی میں گزر رہا تھا، ایک ہندو عورت کو میں نے دیکھا. ہندو عورت کمبل لیے ہوئے چل رہی تھی، جو فٹ پاتھوں پر سو رہے تھے ان کو کمبل ڈال رہی تھی. میں سوچنے لگا باری تعالیٰ جو کام ہمارے ذمہ تھا یہ غیر کر رہے ہیں. ان بے بسوں بے سہاروں کی خدمت کرنا یہ ہمارا کام تھا، یہ غیر کر رہے ہیں. کیا عائشہ کا مسلمان جو گرمی میں ٹھاٹھی کی گرمی میں پہنچ کر لوگوں کو پانی پلائے گا؟ کیا تچھا کا جمعہ دعائی کم سے کم کہ جامعہ مسجد کے باہر سبیل لگائے گا، ٹھنڈا پانی لوگوں کو پلائے گا؟ کا مسلمان چاہیے اس کا کام کرن تو نازت گسن پہنچ جائی. اور واحیات میں، تبرات میں، شادی میں، بکواس میں، پٹاخے چھوڑنے میں لاکھوں روپیہ خرچ کرے گا، وہاں جہنم ملے گی. ان بیچاروں کو ٹھنڈا پانی پلائے گا یا جنت ملے، یہ کام نہیں کرے گا. اس لیے کہ یہاں تو فوٹو نہیں کھینچے گے نا، وہاں تو واہ واہ ہوگی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کام ہمارے کام کرنے کے تھے. کتنے لوگ گاؤں دیہات کے اندر ہوتے ہیں جن بیچاروں کے پاس کپڑا نہیں ہوتا ہے، جن بیچاروں کے بچوں کے پاس عید کے دن بھی کپڑے نہیں ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کے پاس ہر عید کے لیے، ہر دوسری عید کے لیے نیا سوٹ ہوتا ہے. کیا اشا کورمت کندو بکرا فیکسی گامس آج سروے، میں فیکسو میں ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں فیکسی گامس کراب اس سروے بو چاہ کہ کام چو تیوت انسان یس کمزور نادار ایسے بدیما پانی روزگار ہم روزگار دیں گے وہاں 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 ساری دنیا میں دیں گے، لیکن اپنے گاؤں میں نہیں دیکھیں گے. یہ جو روزگار ہے نا آنے والی ہے، یہ روزگار اپنے قریب رشتہ دار نادار لوگوں کو دینے کے لیے تاکہ ان کی عید بھی اچھی گزر جائے. ہم یہ کرتے نہیں ہیں. ایسا کرنا چاہیے کہ گھومے پھرے بندہ کہاں کتنی ضرورت ہے ان لوگوں کو چپ چاپ کے دے دے. کوئی ضرورت نہیں. آپ ان کو جو واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے آپ اس کو بالکل مت کہو کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے دو.
حتیٰ کہ اگر کوئی سود کا مستحق ہے اس کو مت کو یہ سود کا پیسہ اس کو دے دو، اپنی ضرورت پورا کر لے گا۔ جو سود کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقے کا مستحق ہے اس کو دے کر آ جاؤ، وہ اپنی ضرورت پورا کر لے گا۔ ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں اور چکر لگا رہے ہیں، چل رہے ہیں، چکر لگاتے 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 پہنچ گئے ایک دروازے پر، دیکھا ایک عورت کچھ اشعار بول رہی ہے، وہ اشعار عشقیہ اشعار تھے۔ وہاں نشان لگایا، صبح کو پکڑ کے لائے۔ اچھا رات کو گانا گاتی ہو؟ کیوں؟ اس نے کہا میں گانا اس لیے گا رہی ہوں، میرا شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے، مجھے اس کی یاد آ رہی تھی، اس کی یاد میں یہ اشعار بول رہی تھی۔ کہا کب گئے ہیں؟ کہا اتنا عرصہ ہو گیا۔ دوڑ کے گئے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور پوچھا، حفصہ جو امہات المومنین تھی، حفصہ یہ بتاؤ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصہ دور رہ سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نیچے کی طرف دیکھا اور اپنے پیر کی 4 انگلیاں اٹھا لی اور انگوٹھا نیچے دبا کے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے 4 مہینے دور رہ سکتی ہے۔ واپس آگے اعلان کیا، جو جہاں محاذ پر گئے ہیں، جن جن کو 4 مہینے ہو گئے سب واپس آ جاؤ۔ یہ 3 مثالیں میں نے دے دی جو کام انجام دیا عورتوں نے، لیکن عورتیں یہ کام تب انجام دیں گی جب یہ ان عورتوں کے اندر دینداری ہوگی، جب ان نے سیرت پڑھی ہوگی، جب ان نے کچھ پڑھا ہوگا، تب جا کے یہ ہوگا۔ یہ بچیوں کے مدارس جو کھلے ہوئے ہیں یا کھل رہے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، گھر میں دینداری لانے کے لیے اور بچوں کی تربیت کرنے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے عورت کا، اس کے بعد ہاتھ بنتا ہے مرد کا۔ حتیٰ کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار اور ذمہ دار اور خادم بنے ہوئے، ہمارا وقت بھی تو باہر ہی گزرتا ہے۔ گھر کی مستورات بچوں کی جو تربیت کر لیتی ہے، واقعی اگر ان بچیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہو جائے گی تو گھر ہر انسان کے لیے جنت کا گہوارہ دنیا کے اندر ہی بن جائے گا۔ لہٰذا جو بچیاں پڑھ رہی ہیں اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور جن والدین کی یہ بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی تعلیم کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور ہم سب کو مل جل کر اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کی بھی تعلیم اور تربیت کی اسی طرح سے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ایسے اداروں کو دین دوگنی چاند چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔